تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کی بہترین سیڑھی میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی، اور فرمایا کہ اس سیڑھی کو رف رف کو چاروں طرف سے فرشتوں نے گھیر لیا تھا، دائیں طرف سے بھی فرشتوں نے پکڑا تھا، بائیں طرف سے بھی فرشتوں نے پکڑا تھا، پیچھے سے بھی پکڑا تھا، آگے سے بھی پکڑا تھا، اور جو میرے شریک سفر تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام، انہوں نے مجھے اس سیڑھی کے اوپر سوار کیا، اور جب میں آسمان کے پہلے دروازے پر پہنچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کا نام ہے باب الحفظہ، حفاظت کا دروازہ، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس دروازے کو کھولا، وہاں ایک فرشتہ، ایک دربان مقرر ہے جس کا نام ہے اسماعیل، اور اس فرشتے کے زیر نگران 12,000 فرشتے کام کرتے ہیں، اس کے ماتحت چلتے ہیں۔ تو اس فرشتے نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو اس نے دوبارہ پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لانے کا پیغام بھیج دیا گیا تھا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لانے کے لیے پیغام بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد اس پہلے دروازے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جب داخل ہوئے تو اس آسمان کے فرشتوں نے بڑا پرتباہ استقبال کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ایک بہت بڑے بزرگ وہ کھڑے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے جبرائیل، یہ کون کھڑے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کے والد محترم ہے حضرت آدم علیہ السلام، آپ سلام کیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا اور فرمایا کہ میرے صالح نیک بیٹے، نیک پیغمبر، مرحبا آپ کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں بھی کچھ لوگ تھے اور ان کے بائیں طرف بھی کچھ لوگ تھے۔ جب سیدنا آدم علیہ السلام دائیں طرف لوگوں کی طرف دیکھتے تھے تو خوش ہو کر ہنستے تھے، اور بائیں طرف جو لوگ تھے ان کی طرف جب دیکھتے تھے تو پریشان ہو جاتے تھے۔ تو میں نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ یہ جبرائیل، یہ کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اصحاب الیمین ہے، دائیں طرف والے لوگ ہیں، یہ سیدنا آدم علیہ السلام کی ان اولاد کی صورتیں ہیں جو نیکوکار ہیں، دیندار ہیں۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام اپنے ان نیکوکار اور دیندار بچوں کی طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، اور یہ جو اصحاب الشمال ہیں، ان کے جو بائیں طرف کے لوگ ہیں، یہ سیدنا آدم علیہ السلام کی ان اولاد کی صورتیں ہیں جو دنیا کے اندر بد کردار ہیں، اور جب ان کی طرف دیکھتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام پریشان ہو جاتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، جب بندہ اپنے اولاد کو دیکھتا ہے اور ان کے فائدوں کو دیکھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، اور جب اپنی اولاد کو دیکھتا ہے اور ان کے نقصانات کو دیکھتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اصحاب الیمین یہ
وہ لوگ ہیں جو نیک دیندار ہیں اور جنت میں جانے والے ہیں، تو جنت سے بڑا کوئی فائدہ ہے ہی نہیں۔ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دیکھ کر خوش ہو جاتے تھے۔ اور جو اصحاب الشمال بائیں طرف والے لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جو بد کردار ہیں، بے عمل ہیں، اور بد کرداری اور بے عملی کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے، اور جہنم میں جانا اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح جب دوسرے آسمان پر پہنچے، دوسرے آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا، تو دوسرے آسمان کے فرشتوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا، اور وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا تو دو بزرگ شخصیات کھڑے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے جبرائیل یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے اور دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، آپ سلام کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کیا، ان دونوں حضرات نے جواب دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسرے آسمان پر تشریف لے گئے۔ جب تیسرے آسمان پر پہنچے تو تیسرے آسمان کے فرشتوں نے بھی بڑا شاندار استقبال کیا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرے آسمان میں دیکھا تو ایک بہت نورانی ایک بزرگ کھڑے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا اے جبرائیل یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں سیدنا یوسف علیہ السلام۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن و جمال کا ایک بہت بڑا حصہ دیا گیا، یعنی حسین اور جمیل پیغمبر تھے اللہ پاک کے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوتھے آسمان پر پہنچے، وہاں بھی استقبال ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا ایک بزرگ شخصیت وہاں بھی کھڑے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اے جبرائیل یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت ادریس علیہ السلام۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانچویں آسمان پر پہنچے، وہاں بھی استقبال ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا تو ایک بزرگ شخصیت کھڑے ہیں، وہاں پر بھی پوچھا اے جبرائیل یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت ہارون علیہ السلام۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھٹے آسمان پر پہنچے، وہاں کی فرشتوں نے بھی بڑا پرتباک استقبال کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو وہاں بھی ایک بہت بزرگ شخصیت کھڑے تھے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا گیا اے جبرائیل یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور آپ سلام کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ جب پوچھا گیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ کیوں رونے لگے، رونے کی وجہ کیا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نوجوان پیغمبر جو میرے بعد دنیا کے اندر چلے گئے، تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر دے کر بھیجا، لیکن
جنت کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی میرے امت سے زیادہ ہوں گے۔ جنت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی میرے امت سے زیادہ ہوں گے، اس لیے مجھے اپنی امت کے اوپر حسرت ہے کہ میری امت نے میری اس طرح اتباع نہیں کی جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کیا۔ جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کیا، اسی طرح اتباع میری امت نے میری نہیں کی۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی جنت کے اندر میرے امت سے زیادہ ہوں گے، اور اس حسرت کی وجہ سے میں رو پڑا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7ویں آسمان پر پہنچے تو 7ویں آسمان کے جو فرشتے ہیں انہوں نے بڑا شاندار استقبال کیا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ایک بہت نورانی شخصیت وہ اپنی پشت بیت المعمور کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں اور وہاں تشریف فرما ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل علیہ السلام یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور آپ سلام کیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام فرمایا، سلام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا جواب دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بیت المعمور کے اندر روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور یہ 70,000 فرشتے روزانہ داخل ہوتے ہیں، لیکن جو فرشتہ ایک مرتبہ داخل ہوا تو قیامت تک پھر دوبارہ اس کا نمبر نہیں آتا۔ آپ خود اندازہ لگائیں، 70,000 فرشتے روزانہ داخل ہوں، اور آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے قیامت تک پھر اس کا دوبارہ نمبر نہیں آتا، تو کتنی تعداد ہوگی فرشتوں کی۔ اور یہ بیت المعمور یہ فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے، یہ فرشتوں کا قبلہ ہے، جس طرح کہ ہمارا خانہ کعبہ قبلہ ہے، اور بالکل اس خانہ کعبے کے اوپر ہے سیدھا۔ تو اس بیت المعمور کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کے قوم کے کچھ لوگ بھی تھے اور میری امت کے کچھ لوگ بھی تھے، بعض نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور بعض نے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ جب میں بیت المعمور کے اندر داخل ہونے لگا تو جن لوگوں نے میلے کچیلے کپڑے پہنے تھے ان کو روک دیا گیا، اور جنہوں نے سفید کپڑے پہنے تھے وہ بھی میرے ساتھ داخل ہو گئے، اور اس بیت المعمور کے اندر ہم نے نماز ادا کی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے بیت المعمور سے بھی اوپر لے جایا گیا، جہاں پہ میں نے دیکھا ایک نہر